جس طرح مغرب سے سورج نکلنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح چندر بابو نائیڈو کا دوبارہ اقتدار پر آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو پر دستخط کرنے کا پاگل پن سوار ہو چکا ہے، لہٰذا وہ ہر فائل پر پہلی دستخط کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، جو ان کے ذہنی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی کے ٹی آر نے کہا ہے کہ اگر چندر بابو نائیڈو میں ہمت ہے تو کے سی آر کے ساتھ مباحث کے لیے آگے آئیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ کے سی آر نے جو سوال کیے چندر بابو نائیڈو نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ صرف غیر ضروری سوالات کرتے ہوئے کے سی آر کی امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کا کے سی آر کا جگن سے تقابل کرنا نامناسب ہے، کیونکہ جگن موہن ریڈی نے کروڑوں روپے کی بدعنوانیاں کی ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کے سی آر پر تنقید کرنا سورج پر تھوکنے کے برابر ہے۔ وائی ایس آر پارٹی کے راجنا راجیم کے دعوے کو موسیقی خیز قرار دیتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ راجنا راجیم کا مقصد پھر سے آندھرا والوں کی جی حضوری کرنا ہے۔ کانگریس قائدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس پارٹی اور قائدین نے ہمیشہ سے تلنگانہ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں ہوئے کروڑوں روپے کے غبن کے سلسلے میں معطل شدہ عہدیدار لیاقت علی سے خصوصی تحقیقاتی عہدیدار عبدالغفور نے منگل کو 3 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ پتہ چلا ہے کہ خصوصی تحقیقاتی عہدیدار عبدالغفور نے لیاقت علی کا بیان قلم بند بھی کیا ہے۔ جب میڈیا کے نمائندوں نے عبدالغفور سے تحقیقات کی پیش رفت سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس مرحلے پر کچھ بھی تفصیلات بتانے سے قاصر ہیں، تاہم انہوں نے اشارہ دیا کہ اسکیم میں دیگر افراد کے رول کی بھی تحقیقات کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ عبدالغفور نے بتایا کہ وہ بہت جلد میڈیا کو تحقیقات کی پیش رفت سے واقف کروائیں گے۔ جب میڈیا کے نمائندوں نے لیاقت علی سے اسکیم کے بارے میں سوالات کرنے چاہے تو وہ میڈیا پر ہی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چلے گئے۔ میڈیا کے نمائندے جب لیاقت علی سے بات کرنے کے لیے اصرار کرنے لگے تو وہ چکمہ دے کر پیدل ہی حج ہاؤس کے باہر نکل پڑے۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک سی وی آنند نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر پری پیڈ آٹو بوتھ، ٹریفک پولیس کے فیس بک صفحہ اور نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم کی 1 سالہ کارکردگی کو اطمینان بخش اور حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی وی آنند نے بتایا کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر 1 سال پہلے قائم کیے گئے پری پیڈ آٹو بوتھ سے یومیہ 1500 آٹوز کی خدمات سے مسافرین استفادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس پری پیڈ آٹو بوتھ مراکز کو اب ایم جی بی ایس، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن اور نامپلی ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ فیس بک صفحے کا بھی مؤثر رد عمل سامنے آیا ہے اور اس سے ٹریفک پولیس کی کارکردگی سے متعلق ملے جلے تاثرات سامنے آئے ہیں، جس سے کارکردگی کو بہتر بنانے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ سی وی آنند نے بتایا کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف بھی ٹریفک پولیس مؤثر مہم چلاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اہم شخصیتوں، فلم سٹارز، وکلاء اور ڈاکٹرز کو بھی اس مہم کے دوران پکڑا گیا۔ سی وی آنند نے ٹریفک پولیس کی اس مہم میں میڈیا سے تعاون کی درخواست کی۔ ٹی آر ایس کے اراکین پارلیمنٹ کا ایک اجلاس رکن پارلیمنٹ مندا جگن نادھم کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اس موقع پر علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا۔ سبزی منڈی سے گرفتار شدہ ایک نوجوان لڑکے کو مجلس کی قانونی امداد کے ذریعے ضمانت پر رہا کروا لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یومیہ محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرنے والے 16 سالہ لڑکے کو سبزی منڈی کے ناخوشگوار واقعات کے سلسلے میں 10 محرم کو گرفتار کیا گیا تھا، جسے منگل کے دن رہا کروا لیا گیا۔ متاثرہ لڑکے کے والدین نے دارالسلام پہنچ کر مجلسی قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ برقی پر سرچارج کی زائد وصولی کے خلاف بی جے پی کارکنوں نے اے سی گارڈ برقی سب اسٹیشن پر دھرنا دیا۔ زائد چارجز کے احکامات واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعلیٰ برقی عہدیدار کو ایک یادداشت بھی حوالے کی گئی۔
مجلس اتحاد مسلمین کے معاون رکن بلدیہ جانی میاں نے ایرا گڈا، سلطان نگر، بھارت نگر اور دیگر محلہ جات کا بلدی عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا اور ان علاقوں میں مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ایک طرف شہری پینے کے پانی کی سربراہی کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف پینے کا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دلسکھ نگر کے علاقے میں کرشنا سے لائی جانے والی پائپ لائن پھٹنے سے گزشتہ 24 گھنٹوں سے پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ متعلقہ محکمے کو اس کی اطلاع بھی دی گئی، لیکن پائپ لائن کی مرمت کا کام ہی شروع نہیں کیا گیا۔ اس سے اس مصروف ترین سڑک سے گزرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک خانگی تنظیم چھتری نے 3 سرکاری مدارس کی اراضی کو حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ میں شامل کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سٹی ماڈل اسکول، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چادر گھاٹ قدیم اور گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کٹل گڑا کی اراضی مذکورہ پروجیکٹ کی زد میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان مدارس کو 7 دنوں کے اندر خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تعلیمی سال کے دوران اس طرح خلل ڈالنے سے قریب 1500 طلباء جو غریب بستیوں کے رہنے والے ہیں ان کی تعلیم متاثر ہو جائے گی، اور یہ قانون حق تعلیم 2009 کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت ایک جانب تعلیم عام کرنے کی باتیں کرتی ہے تو دوسری طرف سرکاری پروجیکٹس کے لیے متبادل انتظام کیے بغیر اسکولوں کو اس طرح منہدم کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج میں حصہ لینے والوں میں اسکولی طلباء، ان کے والدین کے علاوہ دوسری دیگر تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ بلدیہ کے سٹی پلانر کی نگرانی میں مارکیٹ علاقے کی 33 دکانوں کو مہر بند کر دیا گیا۔ سٹی پلانر رام چندر نے میڈیا کو بتایا کہ مہر بند کی گئی دکانیں بلدیہ کی ملکیت ہیں اور اس سلسلے میں عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ متاثرہ تاجروں کی تائید میں ٹی ڈی پی کے مقامی لیڈر نے وہاں پہنچ کر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن رام چندر نے ان سے کہہ دیا کہ یہ عدالتی معاملہ ہے، اس میں دخل اندازی کرنے پر وہ پولیس میں کیس درج کروائیں گے۔ انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے چلکل گڑا پولیس سے زائد پولیس فورسز طلب کر لی تھیں۔ جگر گنٹا کے رہنے والے 17 سالہ محمد حاجی عمران 14 نومبر سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ انٹرمیڈیٹ سال اول میں زیر تعلیم ہیں۔ صبح کالج جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن شام میں گھر واپس نہیں آئے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ فلک نما پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ایس سی ایس ٹی سب پلان کے لیے طلب کردہ اسمبلی اجلاس کے دوران تحریک عدم اعتماد کی پیشکشی، پلان کی مخالفت تصور کی جائے گی، گورنمنٹ وپ کا احساس۔ تلگو دیشم کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر روماریڈی وینکٹیشورلو وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں شامل۔ گورنر نے راج بھون کو گاندھی بھون میں تبدیل کر دیا، تلگو دیشم رکن اسمبلی ریونت ریڈی کا الزام۔ اور ریاست میں دودھ کی درآمد پر کوئی امتناع نہیں، وزیر افزائش مویشیان کی وضاحت، محکمے کے ایم ڈی پر جلد بازی کرنے کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔